تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم بول بھائی اللہ کا احسان ہے، وہی جو ہیں وہی بولے، مہمانوں کو ہم تنگ نہیں کرتے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مہمان بھی آئے ہوں، دیکھیں جی یہ کیا کہتے ہیں، تو ہم اللہ کا احسان بیان کر رہے ہیں، اپنے شکر ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان یوں ہیں، مسلمان یوں ہیں، مومن یوں ہیں کہ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، جن کو چلانے کے لیے اللہ نے بھیجا، جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا کس کو جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اور چلنے والے کامیاب ہوئے، منزل پہ پہنچے، جس راستے پر رسول اللہ نے چلایا اور چلنے والے چل کر کامیاب ہوئے، منزل پر پہنچے، کیونکہ اس راستے پر چلنا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ واقعی ایسا چلے کہ رضی اللہ عنہم فرمایا گیا۔ اس راستے پر چلنا ہے تاکہ آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے، تو اولئک هم المہتدون فرمایا گیا۔ اس راستے پر چلنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ فرمایا گیا۔ اس راستے پر چلنا ہے کدھر جانے کے لیے؟ بول بھائی، بول بول بول، منزل کون سی ہے؟ کدھر جانا ہے؟ جنت نا۔ تو جو اس راستے پر چلے تھے وہ پہنچے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ہے کہ نہیں؟ پہنچ رہے کہ نہیں؟ قافلہ چلا بھی پہنچا بھی، یہ روڈ پکا ہے۔ اس راستے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ اس پکے راستے کا، اس شارع عام کا، اس شاہراہ کا، اس موٹر وے کا نام کیا ہے؟ بول بھائی، جس راستے پر حضور نے چلایا اور چلنے والے چلے، چلنے والے چلے اور وہ سابقون بنے۔ کون ہے سابقون؟ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سابقون السابقون اولئک المقربون۔ سابقون بتائے کون ہے سابقون؟ سابقون انہیں کہتے ہیں جو جنت کے وی آئی پی، اولئک المقربون، اللہ کے بہت ہی قریبی پیارے بندے، فی جنات النعیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، زیادہ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو کیوں نہ کہہ دوں کہ زیادہ صحابہ ہوں گے اور تھوڑے تھوڑے قیامت تک غلامان صحابہ ہوں گے۔ وہ سابقون کی بات ہے، اصحاب الیمین تو غلامان صحابہ سارے ہی ہیں۔ سابقون وہ ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ نے فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، قیامت کے دن 3 قسمیں ہو جاؤ گے، سابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین وہ ہیں جن کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، اصحاب الشمال وہ ہیں جن کے پاس جہنم کا ٹکٹ ہے۔
ان کو یمین سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، ان کو شمال الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹکٹ دکھا کر، یہ ٹکٹ سے پکڑے جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں، یہ ٹکٹ دکھا کر جنت میں جا رہے ہیں. اور سابقون وہ ہیں جن کا پہلے سے استقبال ہو رہا ہے، ٹکٹ پوچھتا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اعد لہم جنات، جنت تو بنی ان کے لیے. آپ دیکھتے کسی کو چیک کر کے چھوڑا جاتا ہے، کسی کو لایا جاتا ہے. تو وہ جنت کے وی آئی پی جس راستے سے گئے، وہ راستہ جدھر سے وہ جن کو حضور نے چلایا وہ چلے، جو جنت پہنچے. اس راستے پر چلنا ہے مومن بننے کے لیے. کیا بننے کے لیے؟ کیا بننے کے لیے؟ مومن بننے کے لیے. تو یہ ایسا چلے کہ اللہ نے خود فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، ان میں سے ایک ایک مومن پکا. تو اس راستے کا نام کیا ہے؟ سنت. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے سنت. مسجد والے اہل مسجد، مسجد والے، مسجد والے، مسجد والے، بول ذرا زور سے، وطن والے، اللہ والے اور سنت والے. روڈ پر چلے، سیدھا سیدھا، ادھر ادھر نہ ہو. لیکن سنیو، چل رہا ہے کچے میں، کہتا ہے میں روڈ پر ہوں. روڈ پر بیوقوف ہے، بیوقوف پاگل. پگڈنڈیوں میں ادھر ادھر سے جھاڑیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور کہتا ہے میں شارع عام پر ہوں، موٹر وے پر ہوں. نشے میں پاگل کہیں. جس کا ہر کام بدعت اور کہ میں سنی، وہ اس کی غلطی ہے. نشے میں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے. اس کو بول سیدھا ہو جا. آج آپ کو کہلانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہو جائے گا. تو پگڑی باندھ لے، پھر نہ ہی کہے تب بھی تو پگڑی والا ہے. روڈ پر آ جا، پھر تو نہ بھی کہے میں روڈ پر ہوں تب بھی روڈ پر ہے. تو سنت پہ آ جا، پھر تو اہل سنت ہے. منزل کی طرف بڑا روڈ جا رہا ہے، بڑا بڑا، اس سے بڑا روڈ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا روڈ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا راستہ ہی کوئی نہیں. اس پر جا رہا ہے. ادھر منہ کر کے چل پڑا، اس راستے پر آ گیا، چلتے روڈ سے اتر گیا. روڈ سے اتر گیا، ہے کچے میں، پڑ گیا کھڈوں میں، جھاڑیوں میں، موٹر وے کے ساتھ ساتھ نیچے اتر گیا. لیکن رخ ادھر ہی ہے. کہا جائے گا کہ منزل کا راہی ہے، اسی منزل کا مسافر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کدھر جا رہا ہے؟ اسلام آباد. یہ جا رہا ہے کدھر؟ روڈ پر ہے، ایک نیچے جا رہا ہے. یہ بھٹکتا کھڈوں میں، کانٹوں میں، جھاڑیوں میں، ادھر سے ادھر سے. بڑا رخ ادھر ہے. وہ اور یہ برابر ہے. لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ادھر کا مسافر نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ادھر کا مسافر، ادھر کا مسافر. اگرچہ ایک درجے میں یہ گم راہ ہے، ایک درجے میں یہ وہ راہ جو سیدھی سیدھی جاتی ہے نا، وہ تو چھوڑ چکا، لیکن دور سے اس کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے. ادھر رخ ادھر ہے. پھر جھاڑیوں میں ہے، کھڈوں میں ہے، کانٹوں میں ہے. زخمی ہو، دیر سے پہنچے، کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا، کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا. امید ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور چلتے چلتے ایک نے ادھر کے بجائے رخ ہی ادھر، رخ ہی. بھائی روڈ سے وہ بھی اترا، یہ بھی اترا. روڈ
روڈ سے وہ بھی اترا یہ بھی اترا، گمراہ وہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، لیکن اس کا درجہ اور ہے، اس کا درجہ اور ہے۔ اس گمراہی کا نام بدعت ہے، سمجھے؟ اصل روڈ کا نام، ہدایت کے روڈ کا نام کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس سے اتر جانے والے اس کچے کا جھاڑیوں کا نام کیا ہے؟ یہ پگڈنڈی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور یہ اس سے بھی بالکل یوں ہو جاتا ہے، رخ کسی اور طرف ہو گیا، اب یہ پہنچے گا؟ گمراہ یہ بھی ہوا، پہلے یہ مسافر تھا، داخل ہوا مسافروں میں، لیکن آگے چل کر اس کا رخ کہیں اور تبدیل ہو گیا، یہ اب اس راہ کا مسافر، اس راہ کا مسافر۔ لیکن جنہوں نے سفر شروع نہیں کیا تھا ویسا بھی تو نہیں ہے، جنہوں نے سفر شروع ہی نہیں کیا تھا ویسا بھی تو نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ان سے گندا ہے، ویسا نہیں ہے لیکن ان سے گندا ہے، جو گھر بیٹھے تھے، جو چلے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو کہیں کا نہ رہا۔ تو اسی طرح جو سنت سے گرا، گمراہ ہوا، پر وہ اپنا نام چاہے جو مرضی رکھے، وہ وہیں کھڑے کھڑے اسلام آبادی کہلائے جنگل میں، روڈ سے تو کہ میں روڈ والا نہیں ہوں جی، میں منزل والا ہوں۔ روڈ جا رہا تھا نا اسلام آباد، تو آپ تو روڈ والے ہیں، میں بس سیدھا ہی اسلام آبادی ہوں، تو کہلانے سے پہنچ جائے گا، کہلانے سے پہنچ جائے گا۔ یوں کہلانے سے وہ میں مومن ہوں نہیں پہنچ جائے گا، کہلانے سے میں اہل قرآن ہوں نہیں پہنچ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور قرآن کا نام استعمال کرے، حدیث کا کرے، ایمان کا کرے، اگر سنت پہ نہیں ہے تو نہیں پہنچے۔ کسی نے کہہ دیا، او جی آپ کا بھی تو ایک روڈ نہیں ہے، 4 روڈ ہیں، آپ کا بھی تو ایک روڈ نہیں ہے، 4 روڈ ہیں۔ میں نے کہا پہلے ہی آپ سوال کر سکتے تھے، موٹر وے بننے کے بعد نہیں، یہ روڈ ایک ہے، لائنیں 4 ہیں، روڈ ایک ہے، لائنیں 4 ہیں، چاروں ادھر جاتی ہیں، تو جو ہے روڈ سے اتر گیا، یہ 4 ٹھیک ہیں، لیکن 4 میں سے جدھر چاہے ادھر چل، ہاں چل ایک میں، جس لائن میں چاہے اس میں چل، لیکن چل ایک میں۔ 4 سے نکلے گا تب بھی خطا کھائے گا، یوں جائے گا تب بھی خطا کھائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ راستہ جس پر اللہ کے حبیب نے چلایا، چلے کون؟ اس کو کہتے ہیں سنت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت، حدیث نہیں۔ حدیث کا معنی ہے بات، حضور کی باتیں، صحابہ کی باتیں، اس دور کی باتیں، چاہے وہ پہلے دور کی ہوں یا بعد والی ہوں، منسوخ ہوں یا ناسخ ہوں، مخصوص ہوں یا سب کے لیے ہوں، سب کو حدیث کہا جائے گا۔ عمل سنت پہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں سے کچھ وہ حدیثیں ہیں جو پہلے دور کی ہیں، بعد میں ان پر عمل نہیں ہو سکتا، جیسے نماز میں باتیں کرنے والی حدیثیں پہلے دور کی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کچھ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، امت کو ان پہ عمل کرنا جائز نہیں، جیسے نیند سے اٹھ کر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھنا حدیث میں ہے، لیکن حضور کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ تو کچھ منسوخ بھی حدیثیں ہوتی ہیں، کچھ مخصوص بھی حدیث ہوتی ہے، لیکن سنت نہ منسوخ ہوتی ہے نہ مخصوص ہوتی ہے۔ سنت ہے ہی وہ موٹر وے، سنت ہے ہی وہ شاہراہ، سنت ہے ہی وہ بڑا راستہ جس پہ حضور نے چلا دیا اور امت چل پڑی، حضور نے سکھایا، صحابہ نے چل کر دکھایا۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ سفر میں شروع ہی نہ ہوئے جنہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا، کچھ نے کلمہ پڑھا اور چل پڑے،
بڑے راستے پر، اس راستے کا نام کیا ہے؟ سنت. سنت سے کچھ گر پڑے ادھر ادھر، لیکن کچے میں ساتھ ساتھ چلتے رہے، دیر سے پہنچیں گے. جھاڑیوں میں چلتے رہے، دیر سے پہنچ سکتے ہیں، امکان ہے. کھڈوں کھڈوں میں چلتے رہے، دیر سے پہنچنے کا امکان ہے. لیکن کچھ بالکل ہی الٹ گئے، بالکل الٹا راستہ. اچھا تم سنت والو، اہل سنت، اس راستے والے، اچھا موٹر وے والے، بڑے راستے ادھر جا رہے ہو، ہم ادھر جائیں گے. یہ پہنچیں گے؟ بول بھائی، یہ پہنچیں گے جو ہر معاملے میں خلاف، ہر معاملے میں خلاف، ہر معاملے میں خلاف. پھر تو یہ ادھر جائیں گے تو یہ ادھر جائیں گے، وہ ادھر پہنچیں گے، یہ ادھر پہنچیں گے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ میں نہیں کہتا الٹ چلنے کا سبق ملتا ہے، الٹ چلنے کا سبق ملتا ہے. فصل الخطاب کرمانی کھول کر دیکھ لیجئے، صاف لکھا ہے کہ باب من لم یجد من یفتیہ من الشیعہ قیل للرضا علیہ السلام یحدث الامر من امری لا اجد بدا من معرفتہ ولیس فی البلد الذی انا فیہ احد استفتیہ من ممالک. قال علیہ السلام ایت فقیہ البلد فاستفتیہ فی امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافہ فان الحق فیہ. اگر تمہیں اپنا کوئی مفتی مجتہد نہ ملے تو سنی مفتی سے مسئلہ پوچھو، جیسے بتائے فخذ بخلافہ. فخذ بخلافه فإن الحق فيه. الٹ چلنا ہے، الٹ سنت والوں کے. میں نے عرض کیا سنت ہے شاہراہ، وہ شاہراہ جو رسول اللہ نے چلائی، اس پہ صحابہ کرام چل پڑے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ کہتے ہیں ان کو دیکھو، جیسے وہ کہیں الٹ جاؤ دوسری طرف، وہ ادھر جا رہے ہیں تم ادھر. یہ منزل پہ پہنچے گا؟ بول بھیا، یہ منزل پہ پہنچے گا؟ بس اب تو پہنچا تو میں نہیں پہنچتا، میں پہنچا تو تو نہیں پہنچتا. لیکن یہ پہنچے یا یہ پہنچے یا یہ تب ہو جب روڈ نہ ہو. جب روڈ ہے، موٹر وے ہے، جب صاف پہنچنے والے پہنچ چکے ہیں، جو گئے انہوں نے رابطہ کیا، ان کی رپورٹ مل گئی کہ وہ پہنچ گئے. جو اس راستے پہ چلے وہ اولئک هم المتقون، جو اس راستے پہ چلے وہ اولئک هم المؤمنون، جو اس راستے پہ چلے وہ اولئک هم الصادقون، جو اس راستے پہ چلے وہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. جو اس راستے پہ چلے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے. تو پھر سیدھی بات ہے، ان کے پیچھے چلنے والا ہی اس منزل پہ پہنچے گا، تو کہیں اور پہنچے گا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر چلا دیا وہ راستہ تو غلط نہیں ہو سکتا. میں اگر ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہوں تو ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا رسول اللہ نے کیا ہے. میں نے اگر عمر کو قبول کیا ہے، دل میں لیا ہے، تو جناب عمر کو جھولی پہلا کر مصطفیٰ نے لیا ہے. میں اگر جناب عثمان کو ذہنی طور پہ قبول کرتا ہوں تو ایک بیٹی دے کر، اس کی وفات پر دوسری دے کر، اس کی وفات پر یہ فرما کر 100 ہوتی تو دیتا جاتا. ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ اعلانیہ قبول مصطفیٰ نے کیا ہے. اگر میں کہتا ہوں علی کا فیصلہ صحیح ہے، صدیق کی بیعت کرے تب صحیح ہے، عمر کی بیعت کرے تب صحیح ہے، عمر کو بیٹی دے تب صحیح ہے، بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے تب صحیح ہے، امیر معاویہ کے ساتھ اخواننا کہہ کر بھائی چارے کا اعلان کرے تب صحیح ہے. اگر میں علی کا فیصلہ صحیح مانتا ہوں تو یہ راہ مجھے مصطفیٰ نے دکھا کر اقضاہم علی فرمایا ہے.
نے جو راستہ خود لگایا کہ چلے جاؤ وہ غلط نہیں ہو سکتا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ. تو میرے رہبر کو غلط کہے گا کیا؟ اگر میں کلمہ 2 حصوں والا پڑھتا ہوں تو یہ وہ کلمہ ہے جو علی کو نبی نے پڑھایا. اگر اس راستے والے کامیاب نہیں ہیں تو پھر علی شیر سے پہلے علی کی بات کر، حیدری سے پہلے حیدر کرار کی بات کر. اگر ابو بکر کو امام ماننے والے، عمر عثمان کو امام ماننے والے، ان کی بیعت کر کے ان کو خلیفہ برحق ماننے والے صحیح نہیں ہے تو علی شیر سے پہلے علی کی بات کر. اگر بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھنے والے صحیح نہیں ہیں تو علی شیر سے پہلے علی کی بات کر. یا تو کہہ دے کہ کربلا میں حضرت حسین کے بھائی بھتیجے ابو بکر عمر عثمان شہید نہیں تھے. ہاں جناب، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ راستہ نصیب فرمایا جس راستے پر چلنا سکھایا حضور نے، چل کر دکھایا، چل کر دکھایا. اور صرف چل کر دکھایا نہیں، وہ منزل پہ پہنچی. کیونکہ اللہ کی رضا منزل ہے، رضی اللہ عنہم ہوئے. ایمان منزل ہے، اولئک هم المؤمنون حقا بنے. تقوی منزل ہے، اولئک هم المتقون بنے. سچ منزل ہے، اولئک هم الصادقون بنے. جنت الفردوس منزل ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس بنے. صحابہ کا نام میں نے ویسے ہی تھوڑی لے لیا. قرآن کریم میں نے کھولا ہے، آپ کے سامنے کھولا ہے، اور قرآن نے یہ بیان دیا ہے کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. لا شک لا ریب، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے، بول بھائی، ڈرنے والے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. بول، ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال قربان بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ ہیں بھلائیوں والے، یہ ہیں جیت جانے والے. میں پوچھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتلائیں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کون تھے؟ اس وقت آپ تھے؟ میں تھا. قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہیں. قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کر رہے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. اس وقت یہ کون ہیں؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کون ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کون ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، کون ہے؟ اس وقت قرآن جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کون ہے؟ تو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کون ہے؟ اگر یہ نہ ہوں تو قرآن کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ سنیے، اللہ کے مال قربان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں.
حضرت علی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا. حضرت علی نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، بہت کچھ کیا، لیکن کب؟ جب مدینے میں آئے، جب مال غنیمت ملا، حضور نے دیا تب، ورنہ پہلے تو خود حضور کے ہاں پلے ہیں. مکی دور میں جن کا مال قربان کرنا بتلایا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ صحابی تو حضرت علی بھی ہے. بتائیں صدیق اکبر کو چھوڑ کر یہ کون بنتا ہے؟ عثمان ذو النورین کو چھوڑ کر یہ کون بنتا ہے؟ میرے دوستو، اس راستے کی پہچان صحابہ ہے. اس راستے کی پہچان، اس راستے کی پہچان صحابہ. وہ جا رہے ہیں کلمہ پڑھ، لیکن جو صحابہ نے پڑھا، کیونکہ انہوں نے حضور سے سیکھا ہے. ہاں، نماز، اذان، روزہ ان سے سیکھ، کیونکہ انہوں نے کلمہ ان سے سیکھ، اذان ان سے سیکھ، نماز ان سے سیکھ. ان کو نہ بتا کہ 20 بدعت ہے 8 پڑھو، انہیں نہ بتا، ان سے سیکھ، کیونکہ یہ سیکھتے حضور سے، سکھاتے امت کو ہیں. یہ تیری غلطی ہے اگر تو انہیں سکھانے بیٹھ جائے، پھر تو خود سنت پہ نہیں بدعت پہ ہے. تو پگڈنڈیوں میں ہے، تو جھاڑیوں میں ہے، تو کھڈوں میں ہے. اگر تو راستے پر ہوتا تو ان کے پیچھے ہوتا، پھر تو ان سے سیکھتا، ان کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہ کرتا. ان کو نہ سکھا، ان کو نہ سکھا. یہ اب پڑھ نہیں رہے، اب سیکھ نہیں رہے، یہ سیکھ چکے. اولئک الذین امتحنت اللہ قلوبہم للتقوی، یہ امتحان دے چکے. اولئک هم الفائزون کا رزلٹ لے کر پاس ہو چکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دین سکھایا. کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ صحابہ کو. اب سارا قرآن صحابہ میں، ساری نماز صحابہ میں، ساری سنت صحابہ میں. جیسے آپ رکھتے ہیں نا سارا سامان جہیز کی صندوق میں، زیور بھی صندوق میں، پیسے بھی صندوق میں، مال بھی صندوق میں، کپڑے شپڑے صندوق میں. اب یہ صرف صندوق نہیں، یہ سب کچھ ہے. اب اس کا چور وہ سب کا چور ہے. غلط ہے اگر تو کہتا ہے یہ تو صرف صندوق کا چور ہے، یہ تو صرف صحابہ کو نہیں مانتے، باقی تو سب. وہ جب صحابہ کو نہیں مانا تو قرآن کہاں سے مانیں گے؟ قرآن کہاں سے ملے گا؟ مجھے ایک آیت دکھائیں اس قرآن کریم میں جو صحابہ کے بغیر آپ کو ملی ہو. کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی بات، کوئی معجزہ حضور کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسے ثابت کرو گے کہ حضور دنیا میں آئے بھی تھے؟ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اگر ان کو نہ مانو تو پھر گواہ کون؟ حضور کی ذات، کوئی بات، معجزات، آیات، احادیث، روایات، کوئی چیز صحابہ کے بغیر کیسے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا دین صحابہ میں، جیسے وہاں سارا سامان صندوق میں. صندوق کا چور سارے سامان کا چور ہے. اسی طرح صحابہ کا منکر سارے دین کا منکر ہے. یہ نہ کہو کہ توحید مانتا ہے صحابہ کا منکر ہے، ختم نبوت مانتا ہے صحابہ کا منکر ہے. ختم نبوت کہاں سے سیکھے گا؟ باہر ہے کیا چیز؟ وہ سب کچھ تو صندوق میں تھا، یہاں سارا دین تو صحابہ میں تھا. تو صحابہ کا دشمن سارے دین کا دشمن ہے. صحابہ کا دشمن سارے دین کا دشمن ہے، اور صحابہ کا پہرے دار سارے دین کا پہرے دار ہے. صحابہ کا پہرے دار سارے دین کا پہرے دار ہے، سارے دین کا. تب
دشمن صحابہ دشمن توحید ہے، دشمن صحابہ دشمن رسول ہے. میں نہیں کہتا، آقا نے خود فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. دشمن صحابہ دشمن خدا ہے، دشمن صحابہ دشمن رسول ہے، دشمن صحابہ دشمن قرآن ہے، دشمن صحابہ دشمن ایمان ہے، دشمن صحابہ دشمن اسلام ہے. اسی طرح سپاہ صحابہ سپاہ خدا ہے، سپاہ صحابہ سپاہ رسول ہے، سپاہ صحابہ سپاہ قرآن ہے، سپاہ صحابہ سپاہ ایمان ہے، سپاہ صحابہ سپاہ اسلام ہے. سپاہ صحابہ کا مطلب سمجھتا ہے؟ اگر تو نے یہ سمجھا یہ تو تیری غلطی ہے. سپاہ صحابہ صحابہ کے سپاہی، وہ آج کی بات نہیں کر رہا، جب سے صحابہ نے حضور سے دین لے کر امت کو دیا اس وقت سے جن لوگوں نے صحابہ سے دین سیکھا وہ صحابہ کے سپاہی، جنہوں نے صحابہ کرام کا ساتھ دیا وہ صحابہ کے سپاہی، جنہوں نے ناموس صحابہ پہ جان قربان کی وہ صحابہ کے سپاہی. وہ پہلی صدی سے لے کر قیامت تک کی بات ہے. وہ سب صحابہ کے سپاہی، ان سب کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی محدود پارٹی کی نہ تنظیم کی. مسلمان وہ ہے جو صحابہ کا سپاہی ہو، جو صحابہ کا غلام ہو، جو صحابہ سے نہیں لیتا اسے ملتا کیا ہے؟ ملنا تو سب ادھر ہی سے ہے نا، ملنا تو سب ادھر ہی سے ہے نا. 4 تھن اللہ نے بھینس کو لگائے ہیں، کہتے نہیں چاروں سے نہیں لوں گا، میں کوئی اور جگہ تلاش کروں گا. کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت پیغمبر اور اولیاء کرام کے ادب احترام کی توفیق بخشے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے. آپ حضرات سے ایک استدعا ہے کہ نماز عصر کا ٹائم تنگ ہو رہا ہے، اس لیے جب میں یہاں سے اٹھوں تو ساتھی ملنے کی کوشش نہ کریں، آپ کا یہ مجھ پر احسان ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آمین.